محترم بھائیوں، آج کا ہمارا بیٹھنے کا بات کرنے کا جو مقصد ہے، بنیادی طور پہ بلوچستان ایک ملک کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ بے شمار محرومیاں، بے شمار مسائل، عسکری تحریکیں، ملک کا نقصان، اعتماد کا فقدان، بہت ساری چیزیں اس سے منسلک ہیں۔ اپنوں اور بیگانوں کے جبر اور ناانصافیاں، لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی گئی، یہ سارے مسئلے مل ملا کے انہوں نے آج بلوچستان کی یہ شکل بنائی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو میں ابھی دعوت دیتا ہوں جناب سردار احمد مجتبیٰ رند صاحب کو کہ وہ بات کریں آپ کے سامنے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں وہ کس وجہ سے شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے۔ جناب سردار احمد مجتبیٰ رند صاحب۔ میرے محترم تمام معزز حاضرین، سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرے چھوٹے بھائی جناب شفیق الرحمان صاحب نے میرا تعارف کروا دیا آپ سے، تو مزید تعارف کرانے کی گنجائش نہیں رہی۔ باقی رہا سوال کہ میں نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو کیوں جوائن کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس کی وجہ جو وجہ ہے سب سے جس کو میں ترجیح دوں گا، میں نے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پلیٹ فارم ہیں ان سب کو تھارولی ان پہ اسٹڈی کی، دیکھا، تو کسی پلیٹ فارم میں مجھے سیاست کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ واحد جماعت مجھے نظر آئی کہ جو جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ ان کا جو خدمت کمیٹی کا ونگ ہے وہ پاکستان میں، کشمیر میں، بلوچستان میں، سندھ میں جب کبھی کوئی مشکل وقت آیا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، وہاں پہنچے اور عملی طور پہ کام کیا۔ میں انتہائی مختصر سا ایک آپ کو بتاتا ہوں چلوں واقعہ جس سے میں زیادہ متاثر ہوا۔ میرا تعلق کیونکہ سابقہ ترقی یافتہ علاقہ اور موجودہ انتہائی پسماندہ علاقہ بہاولپور ہے ہمارا، تو وہ زیادہ تر ڈیزرٹ بیلٹ وہاں پہ ہے، اور آج سے 2 سال پہلے سخت قحط سالی ہوئی، پانی ختم ہو چکا تھا، جانور پیاس سے مر رہے تھے، اور انہی ٹوبوں پہ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں انسان بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں۔ میں نے ٹیلی فون کال کی اپنے بھائی شفیق الرحمان کو کہ آپ کچھ اگر کر سکتے ہیں اس سلسلے میں تو کچھ کریں، تو میں ان کا ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور ہوں۔ یہ اسلام آباد سے کہ جو آپ کا ٹاپ کا ہاسپٹل ہے پمز ہاسپٹل، وہاں سے ایک میڈیکل کی ٹیم لے کے آئے اور سامان لے کے آئے۔ وہاں پہ انہوں نے ہینڈ پمپ لگائے اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے، راشن تقسیم کیا۔ میں جتنا بھی کہوں وہ کم ہے، اور یہ ہمارے ڈراور کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج انہوں نے دیا۔ تو ان کی اس بات نے مجھے انتہائی متاثر کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے جب دیکھا کہ بھئی باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ صرف آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے اقتدار میں آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہ واحد جماعت مجھے نظر آئی کہ جس کو میں جوائن کروں۔ اس میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہمارا بلوچستان کا ہے۔ میرا تمام تر فوکس انشاءاللہ بلوچستان پہ ہوگا۔ بلوچستان کے مسائل کوئی بڑے مسائل نہیں تھے، انہیں اگر وقت پہ ان پہ توجہ دی جاتی۔ بلوچستان کے جتنے اسٹیٹ ہولڈرز ہیں، وہاں کے بھلے سیاسی پلیٹ فارم کے لوگ ہوں یا وہاں کے قبائلی نظام کے سردار ہوں، امیر ہوں، جو بھی سسٹم ہے وہاں، انہوں نے اگر تھوڑی سی بھی توجہ دیتے تو مسئلہ اتنا نہ بڑھتا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بیماری میں شروع میں آپ اگر اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، جب بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر بہت مشکلات، ایک سے دوسری بیماری یہ شروع ہو جاتی ہے۔
تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بلوچستان پہ ٹوٹل فوکس کیا جائے، گوادر کو ہم ایکٹیو کریں، اور ایک صرف گوادر کی ہی انکم سے آپ کا پورا پاکستان کو وہ چلائے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے ہمیں اتنی انکم ہو سکتی ہے کہ ہم پورے پاکستان کی روڈز آپ اس کو کارپیٹنگ کریں، آپ پورے پاکستان کے گاؤں گاؤں میں سب کچھ کر سکتے ہیں صرف ایک گوادر کی انکم سے۔ تو انشاءاللہ میری تمام تر توجہ مین فوکس بلوچستان پہ ہوگا۔ باقی میں جناب پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں سندھو صاحب جو اس پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، شفیق صاحب ہو گئے، ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا میں آپ سب سے ملوں۔ اور تھوڑا سا ایک اور بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان آرمی کی بلوچ ریجمنٹ کی ہم فاؤنڈر فیملی ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا ہم نے ایک ڈیو آرمی پاکستان کو دی تھی جو اب بھی بلوچ ریجمنٹ کے نام سے موسوم ہے۔ تو اس لیے میرا تعلق شروع ہی سے مارشل فیملی سے ہے، اور میں حقوق العباد پہ زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں، خدمت خلق جس کی خاطر ہم اس دنیا میں آئے۔ تو انسانیت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اس سے بڑھ کے مجھے اور کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آیا، لہٰذا میں آج سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو جوائن کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سکھر یا بلوچستان کے علاقوں میں جو خدمت کے کام کیے تھے وہ بھی ذرا اگر بیان کرتے ہیں۔ جی، اس موقع پہ میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی بتاتا چلوں، جس طرح کہ چولستان میں انہوں نے خدمت کمیٹی نے کام کیا، اسی طرح بلوچستان میں جب آج سے 2 سال پہلے فلڈ آیا جس میں بہت نقصان ہوا، تو میرے چھوٹے بھائی شفیق الرحمان نے مجھے کال کی، میں بہاولپور میں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ آپ تیار ہوں، ہم نے بلوچستان جانا ہے۔ تو میں ان کے ساتھ بلوچستان گیا، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ وہاں پہ بیس کیمپ انہوں نے سکھر میں لگایا ہوا تھا، اور ڈیلی بیسس پہ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگوں کا کھانا وہاں تیار ہوتا تھا 3 ٹائم، اور وہاں سے جاتا رہا۔ اس کے بعد ہم صحبت پور گئے، ہم انٹیریئر بلوچستان گئے جہاں پہ صرف روڈ ہی نظر آ رہی تھی، ہمیں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سمندر کے درمیان میں ٹھہرے ہیں۔ وہاں پہ کیمپ، راشن، جو بھی چیز، اور یہ نہیں کہ کوئی یوزڈ، انہوں نے نیا سامان وہاں لوگوں کو دیا، لوگ فیملیز کے ساتھ سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے۔ وہاں ہم ایسی ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پہ میرے خیال میں عام لوگ بھی نہیں جاتے، اور وہاں انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے خدمت کی۔ تو انہی وجوہ پہ، انہی باتوں کی وجہ سے میں متاثر ہوتا رہا، اور آخر اس نتیجے کے پہنچا کہ بھئی میں نے اس پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اور اسی لیے یہاں پہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آپ بس دعا کریں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور وہ میں دوسرا کہتا ہوں کہ ہم نے بنایا پاکستان، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے اپنی 350 میل لمبی ریاست پاکستان کو دی، بینک نہیں تھا، ہم نے بینک دیا، آپ کا نیشنل بینک ہے۔ یورپین یونین کو گارنٹی دی کرنسی چھاپنے کی، وہ بھی ہم نہیں دی تھی۔ اور سب سے بڑھ کے جس کی سزا اب تک ہمیں مل رہی ہے وہ ہے ختم نبوت۔ وہ ہمارے 1935 میں ہماری اسٹیٹ کا فیصلہ تھا جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، جس کی سزا اب تک ہم بھگت رہے ہیں، اور ایک ہماری ترقی یافتہ مملکت، ریاست انتہائی پسماندہ ہو چکی ہے۔ دعا کریں گے پاکستان کو، ہم دن چگنی رات چگنی والی وہ بات ہے کہ اس کو ترقی کی منزل پہ لگائیں۔ اس کے جتنے بھی ہیں احساس محرومی، سب سے بڑھ کے بلوچ ہمارے بھائی ہیں، انشاءاللہ سب جو ناراض بلوچ ہیں ان کو بھی ہم منائیں گے اور پیار سے۔ باقی جہاں تک تعلق رہا کہ اگر گورنمنٹ کوئی وہاں پہ آپریشن کرنا چاہتی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی ابھی آپ اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پہلے بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بگٹی صاحب کو جو بھی ہوا اس سے یہ ہوا کہ مزید حالات خراب ہوئے، ہر دوسرے گھر میں بگٹی پیدا ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں ختم کریں گے۔ جو چیز پیار محبت سے حل ہو سکتی ہے وہ بندوق سے نہیں ہوتی۔ میں اکثر جب میری دستار بندی ہوئی میں نے یہی کہا تھا، پیغام جو میں نے میسج بھیجا بلوچستان کے بلوچوں کو وہ یہی تھا
کہ بھئی میں کلاشن کوف والا سردار نہیں ہوں، میں قلم دوات کاپی کتاب والا سردار ہوں، اور مجھے وہاں سے اچھا رزلٹ ملا. انشاءاللہ اب مجھے اس پلیٹ فارم سے اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ سب کی دعائیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا. بہت شکریہ. ابھی میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم خالد مسعود سندھو صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے اور اوورآل پاکستان میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیا کردار ادا کر رہی ہے، کیا ویژن ہے، اس پہ بات کریں. جناب محترم خالد مسعود سندھو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کا کوئی ملک، کوئی قوم سوچ، فکر اور نظریے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. پاکستان جو اس بر صغیر میں تقسیم ہو کر دو حصوں میں یہ ملک بنا، جس کا نام پاکستان اور ہندوستان یا بھارت بنا، تو بنیاد کیا تھی؟ بنیاد ایک نظریہ تھا کہ ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں، ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں ہم اپنی مرضی کے ساتھ اس اصول نظام کے تحت زندگی گزار سکیں جس میں لوگوں کو مکمل حقوق حاصل ہوں، آزادی حاصل ہو، اور وہ نظام جو اللہ نے دیا ہو، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام. تو اسی وقت تحریک میں جب یہ بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور نظریہ پاکستان بنیاد بنا اس پاکستان کی. اس کے بعد ہم پیچھے ہٹتے گئے اور آج انتشار ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ملک لسانی اور علاقائی اعتبار میں تقسیم ہو گیا. ہم بڑھ چکے. بلوچستان میں لوگ، قبائل کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے لڑتے ہیں کہ میں فلاں قبائل سے تعلق رکھتا ہوں، اور ملک کی حیثیت میں لوگ کہتے ہیں کہ میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں. آج ہم سب کو مل کر پھر اس سوچ اور فکر پر واپس آنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اگر ہم اس سوچ اور فکر کے پر واپس آ گئے، اور اگر ہم اس پہ واپس آنے میں، لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو گئے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ملک دنیا میں بہترین ملک ہوگا اور بہترین ترقی کرے گا. آج پورے ملک کی مشکلات آپ کے سامنے ہیں. اس ملک کو ایک سازش کے تحت مقروض کیا گیا. یہ جتنے اس ملک سے میں قرضے لیے گئے، اس ملک کی ضرورت نہیں تھی. یہ اس اشرافیہ کی ضرورت تھی جنہوں نے اس کو چلانا تھا، جس نے ملک کو لوگوں کی بہتری کے لیے چلانا تھا. لوگوں کی بہتری کے بجائے اپنی بہتری کے لیے اس ملک کو چلاتے رہے. آج اگر آپ ہم اپنے بجٹ پہ دیکھتے ہیں تو بجٹ کا 50% ہم سود میں ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ملک میں ٹیکسز 50% کم کر دیے جائیں تو پاکستان کا نظام چل سکتا ہے. اور اگر 50% ٹیکسز کم کر دیے جائیں تو یہاں انڈسٹری بھی چلتی ہے، یہاں دیگر کاروبار بھی ہوتے ہیں. کمزور سے کمزور کاروبار کرنے والا اور اس میں بڑے سے بڑے کاروبار کرنے والا اس ملک میں فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور اس ملک کا ہر شہری خوشحال ہوتا ہے، ہر ایک کو روزگار ملتا ہے، ہر ایک کو روٹی ملتی ہے. وسائل پر قبضہ کر کے وسائل کو باہر منتقل کر دینا اور اس ملک کو اندھیروں میں، قرضوں میں ڈبو دینا، یہ ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹی رہی. یہی وجہ ہے کہ آج اگر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا، انتشار بڑھے گا، بدامنی بڑھے گی. اگر لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوگے، جرائم بڑھیں گے. پھر لوگ اپنا راستہ خود متعین کریں گے اور اپنی اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق گروپ بنیں گے. کوئی پھر لسانیت کی طرف آ جائے گا، کوئی علاقائی کی طرف آ جائے گا، کوئی کسی طرف نکل جائے گا، کوئی اس میں
दहशत गर्दी की तरफ चला जाएगा। आज इस मुल्क में दहशत गर्दी अरूज पर है। एक तरफ पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफवाज भी आज मैदान अमल में है, मैदान जंग में है। आप देखते हैं रोज़ाना हमारी अफवाज लाशें उठा रही है। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये इन 76 सालों की कारकर्दगी है जो हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को दी, इस मुल्क के हवाले की और इस मुल्क के अवाम के साथ की। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग चूँकि एक नज़रियाती जमात है, ये समझती है कि सियासी जमातों का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना और इक़्तिदार में आना नहीं होता। सियासी जमातों का बुनियादी काम अपने लोगों की तरबियत करना होता है, उनको सोच और फिक्र देनी होती है और उनके मसाइल में उनके साथ रहना होता है। अगर सियासी जमातें अपने अवाम के मसाइल में उनके साथ ना हों, उनके मसाइल की निशानदही सिर्फ मसला नहीं होता, उसके हल के लिए कोशिश ना करें, तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों की डेफिनेशन में नहीं आता। इसलिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो शोबा खिदमत खल्क है, जिसके सरबराह इस वक्त चौधरी शफीक रहमान मेरे साथ बैठे हैं, आप जानते हैं कि हम पूरे मुल्क में जैसे भी हालात हों हम अपने अवाम के साथ होते हैं। इस मुल्क में सैलाब आ जाए तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नौजवान, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुन आपके साथ मिलकर, अपने अवाम के साथ मिलकर उन लोगों की मदद के लिए कोशां होते हैं जो मुसीबत में होते हैं। अगर इस मुल्क में ज़लज़ला आ जाए तो हम सबसे आगे होते हैं। इस मुल्क में आटे की किल्लत हो तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सस्ते तंदूर लगाती है, सस्ती रोटी का प्रोग्राम शुरू करती है। अगर महंगाई की सूरत में सस्ता बाज़ार लगाती है कि जहाँ पे सब्सिडाइज चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह सेहत के मामले में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का बाकायदा एक निज़ाम मौजूद है, जिसमें मेडिकल कैंप्स होते हैं, जिसमें उनके लिए अद्वियात की बात होती है, जिसमें हमने बड़े बड़े शहरों में और देहातों में भी इस हवाले से अपना जो प्रोग्राम है, वो जो खिदमत खल्क का हमारा शोबा है, उस हवाले से ये सारे उस प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज आप देखते हैं, हम मशरक़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ से भी हमें जिन जिन मसाइल का सामना है वो आपके सामने है, और जब मगरब की तरफ देखते हैं तो आज वहाँ भी हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं रहे। हम कब तक ये बात कहते रहेंगे कि ये दहशत गर्दी है? कब तक ये कहते रहेंगे कि इंतशार है? इसका हल तलाश क्यों नहीं किया जाता? इसके हल को तलाश करने की कब जो है ज़रूरत महसूस की जाएगी? मैं समझता हूँ कि अगर आज भी सियासी जमातें और इस मुल्क के हुक्मरान जो हुकूमतों में बैठे हैं, अगर मुल्क के लिए, अवाम की फलाह के लिए फैसला कर लें तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी ये मुल्क अल्लाह के फजल से उसी तरह चमकता हुआ सितारा है। इसमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये आज भी पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकता है और अपनी आइडेंटिटी को कायम रख सकता है, लेकिन इसके लिए हमें खुलूस नीयत से इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये समझती है डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, ये डायलॉग उसकी बुनियाद है। ये फरमाइएगा कि पंजाब के अंदर मतलब ये कि चारों सूबों में आपकी तंजीम जो है जमात, वो इस वक्त तंजीमी सतह पे किस लेवल पे है? हमारा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो तंजीमी पहलू है वो पूरे मुल्क में मौजूद है। आपको पता होगा कि हमने जनरल इलेक्शन में 523 लोगों को टिकट जारी किए। पूरे पाकिस्तान में हमने इलेक्शन लड़ा, कहीं से हमें कम, कहीं से ज़्यादा वोट मिले। मैं ये बात नहीं कहता कि इलेक्शन क्या हुआ, आपके सामने है कि इलेक्शन क्या हुआ। इसलिए वो बार बार वो बातें रिपीट करना, मुझे पता है कि कुछ ऐसे हलके थे जहाँ
4 مرتبہ 3 مرتبہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ رزلٹ اپلوڈ ہوا اور پھر وڈرا کر لیا گیا. اس لیے میں صرف چونکہ ہم جمہوری سوچ کے مالک ہیں, میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, ساری عمر لوگوں کے حقوق کے لیے ایک جنگ لڑتے ہوئے گزری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو رائے کا حق ملنا چاہیے, جو لوگ فیصلہ کریں لوگوں کی مرضی ہے اس کے مطابق. ہاں, سیاسی جماعتوں کا بڑوں کا کام یہ ہے کہ ان کو اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کریں, ان کو گائیڈ کریں کہ کیا اس ملک کے مفاد بھی ہیں, کیا اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے, پھر ان کی رائے پہ چھوڑ دیں. اچھا, یہ دوسرا کویشچن بھی میں ہی کر لیتا ہوں جی. کہ پہلے آر ٹی ایس بٹھایا گیا, ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپیس دی گئی سیاست میں اور حکومت میں, اور دوسری مرتبہ جو ہے فارم 47 اور فارم 45 کا معاملہ آیا تو یہ حکومت بنی ہے. اب اگر اس طرح کے انتخابات ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت ایسے انتخابات میں کہاں کھڑی ہوگی اس وقت میں؟ جو آنے والا وقت ہے جی, اس کے بارے میں تو انسان کوئی بات نہیں کہہ سکتا, جس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن پروسیس واحد ایسی چیز ہے جو سوسائٹی میں بہتری لاتا ہے, تاکہ لوگ پہچانتے ہیں ایک مرتبہ دوسری مرتبہ. اگر آپ اس سسٹم کو چلنے دیں گے نا, یہ چلتا رہے گا. آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا بہت سے آزاد لوگ, وہ لوگ جو ادروائز نہیں تھے تو وہ الیکشن جیتتے تھے, پھر ایک وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. آپ نے یہ اس ملک میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج لوگ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کی وجہ سے لوگ زیادہ جو ہے نا وہ الیکشن جیتتے ہیں, ذاتی حوالے سے کم ہو گئے ہیں. صرف کچھ علاقے ملک کے ہیں جہاں پہ ابھی وہ نظام چل رہا ہے, تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں پسماندگی ہے, وہاں تعلیم نہیں ہے, غربت ہے, اور جان بوجھ کر ان علاقوں کو محروم رکھا گیا. یہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کرے گا. ہماری تو دعوت ہے سب کو, آئیں ہمارے ساتھ مل کر. اگر ہماری سوچ اور فکر اور نظریہ کہ جو یقین رکھتا ہے, بلیو کرتا ہے, ہمارا سمجھتا ہے کہ ہم اپنے سوچ اور فکر میں سچے ہیں, ہم ہمارا کام آپ کے سامنے ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ ہیں. جس کا ہم تو اس پہ پہلے کوئی چھوٹے بڑے لیول پہ کوئی پیپل پارٹی کے لوگ بھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ شامل ہوئے, نون لیگ کے بھی ہوئے, اس طرح پی ٹی اے کے بھی ہوئے, کوئی آزاد لوگ بھی آئے, ذاتی حیثیت سے بھی کوئی سماجی کار پہ. تو یہ سیاسی جماعتوں میں آنے اور جانے کا کام تو لگا رہتا ہے. آتے رہتے لوگ جب آپ کی سوچ سے اتفاق کرتے ہیں, آپ کے ساتھ آتے ہیں, جب ان کی آپ سے اختلاف سوچ سے فکر سے اختلاف ہو جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. یہی جمہوریت ہے. بتائیے گا کہ بلوچ عوام جو ہے وہ نوابوں کے ذریعہ سے رہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو اپنے حقوق کہاں سے لیں گے؟ ہمارے جو باقی صوبے اسٹیبلشمنٹ سے, یا نواب ان کو دیں گے؟ وقت جو ہے نا وہ سب کچھ دے دیتا ہے, صرف ان کو بتانے کی ضرورت ہے, ان کے مسائل کے سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو سننے کی ضرورت ہے. ہمیں آج بھی بلوچستان میں آپ جائیں, میں ابھی ایک بات کر رہا, میں جنرلی وہ بات کی جو میں نے آبزرو کی, کہ اگر بلوچستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں بچے کو ٹافی کا علم نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ یہ جو آپ 2 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بچے جو ہے ٹافی کو نہیں جانتے ہیں, کیا ان علاقوں کے نام بتا سکتے ہیں آپ؟ سر بڑے شہروں کو چھوڑ کر وہ گاؤں کے نام, میں بتاتا ہوں. ہو گیا, منگولی ہو گیا, گجر ہو گیا, آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں. سن لینا. اگر آپ کو ہم تو جاتے ہیں, تو اگر آپ کبھی پروگرام بنائیں, ہم آپ کو آوران لے کے جائیں, اس علاقے کو پھرائیں, تو صرف ٹافی نہیں, آپ دیکھیں گے وہاں لوگ کیا کیا جو آج ہمیں سہولیت میسر ہے, وہاں کیا کیا ان کے پاس نہیں ہے. اچھا, کیا آپ کی پارٹی میں شمولیت کے لیے کوئی کرائیٹیریا بھی آپ نے سیٹ کیا ہے, یا جو آئے گا جس کا لسٹ آئے گا وہ شامل ہو جائے گا؟ ہماری سیاسی جماعت وہ ایک سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کو ایک اور آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہو, پاکستان کے ساتھ اس کا حامی اور وفادار ہو, اور اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے
कोशां हो, हम उनको सर आंखों पे कहते हैं, आए हमारे साथ चलें। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।